گئے تھے تیمور سلیم جھگڑا پہ، تو اس کی بابت ہم نے پہلے لیگل نوٹس ایشو کیا، سرو کیا نیو ٹی وی پہ، اور اس کے بعد ہم نے ایک سوٹ فائل کیا۔ نیو ٹی وی کی مینجمنٹ نے اس پہ اپالوجی کر لی ہے، اور تیمور سلیم جھگڑا نے وہ اپالوجی ایکسیپٹ کر لی ہے۔ نیو ٹی وی کی جو کاؤنسل ہیں، نازش میم شی از ود اس، ان کے جو ادھر لوکل ریپرزینٹیو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم نے مقامت سے وہ ان کی اپالوجی ایکسیپٹ کر لی، جو ہمارا پشتون کلچر ہے ادھر، اینڈ وی ہیو مووڈ این اپلیکیشن کہ جی وہ سوٹ ہم اور پرسو نہیں کریں گے، اور ود ون کنڈیشن کہ جی یہ پبلش کریں گے، براڈ کاسٹ کریں گے کہ وہ جو سٹوری تھی وہ غلط سٹوری تھی، اور اس پہ یہ معافی مانگتے ہیں۔ تو وہ نیو ٹی وی کی مینجمنٹ جو ہے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اینڈ وی آر تھینکفل ٹو دیم، اور تیمور صاحب جو ہیں انہوں نے وہ بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنا جو کیس ہے وہ وڈرا کر رہے ہیں۔ تیمور صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے وکیل علی گوہر کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ طریقے میں یہ ایشو پرسیو کیا۔ یہ سٹوری میرے خیال میں نیو ٹی وی میں تقریباً کوئی 2 سال پہلے ہوئی تھی، ود ریگارڈس ٹو دا ٹائم جب میں منسٹر تھا، اور میرے خیال میں کوئی سٹوری تھی جو کہ چلا رہی تھی کہ کوئی ایلیگل ریکروٹمنٹس ہوئے ہیں۔ میں نے جب یہاں پہ نیو ٹی وی کے ریپرزینٹیو سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ سٹوری تو ہمیں بہت پہلے سے پتہ تھا کہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لاہور بیورو نے چلائی تھی، اور یہ کیس ہم نے کیا، اور آج میرے خیال میں دا فیکٹ کہ نیو ٹی وی نے یہ جو ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ اپالوجی کر دی ہے، کافی ہے ایک انسان کے لیے اپنی ریپوٹیشن کو ڈیفینڈ کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جو میرا ٹریک ریکارڈ ہے 5 سال کا گورنمنٹ میں، اس پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ جس طریقے سے بھی جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو 20 سال کا باہر کا ایکسپیرینس ہے، وہ استعمال ہو سکے وہ ہو۔ یہ چیز ایک اور بات بھی جو ہے وہ پروف کرتا ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں اگر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ ماحول ٹھیک کرنا تو یہ پیکا ایکٹ ویکٹ کی ضرورت نہیں ہے، قوانین ہے۔ میں نے اپنا رائٹ استعمال کیا جو ڈیفیمیٹری لاز ہیں ان کے نیچے، اور نیو ٹی وی نے مان لیا کہ جو ان کی سٹوری تھی وداؤٹ ویلیڈیشن ہو گئی، اور وہ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی یہ چلا گئی۔ تو پیکا ایکٹ کی ضرورت نہیں، ویسے ہمارے لیے تو پیکا ایکٹ کوئی استعمال بھی نہیں کر رہا تھا، جنہوں نے بنایا ہے ہمارے لیے تو نہیں بنایا، لیکن اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں اس کا استعمال کریں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا۔ اور بس یہ انشاءاللہ پرسنلی اس لیے یہ میرے لیے ایک خوشی کا دن ہے کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے قوانین میں، ہمارے عدلیہ میں اگر انہیں چھوڑا جائے تو یہ صلاحیت ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلے کریں۔ سر ایک سٹوری اور بھی آئی ہے آپ کے خلاف، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، آپ میرے خیال میں بات کر رہے ہیں جو ایک ہمارے انگریزی کے اخبار میں ایک آرٹیکل پرنٹ ہوا تھا، اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار کوشش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف پہ پریشر ڈالا جائے پاکستان کے انٹرسٹس کے خلاف، اور اس میں اسپیسیفکلی یہ لکھا گیا تھا کہ تیمور جھگڑا نے ڈائریکٹلی آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹیو کو ایک خط لکھا تھا۔ یہ کنٹروورسی تو سب کو 2 سال پہلے کی پتہ ہے۔ جس اخبار نے اور جس جرنلسٹ نے یہ سٹوری بنائی تھی، ان دونوں کو اتفاقاً کل ڈیفیمیٹری نوٹس بھیجا تھا اسی قانون کے تحت، اور یہ اگین ضروری یہ تھا، اس لیے تھا کہ یہاں پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سچ کیا ہے۔ جہاں تک میرے نوٹس کا تعلق ہے، میں نے کل ٹویٹ بھی کیا ہے، جو میرا خط ہے وہ بھی پبلکلی اویلیبل ہے سوشل میڈیا پہ، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دکھا دے کہ جو اگست
2022 کی یہ بات ہے کہ تیمور جھگڑا نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آئی ایم ایف میں کسی کو بھی ایک خط لکھا تھا. جا کے دیکھ لیں, خط اٹھا لیں, وہ دکھا لیں, اس میں دیکھ لیں کہ ایڈریس کس کا ہے, اس وقت کے فائنانس منسٹر کا ہے. لیکن دیکھیں کیونکہ اس وقت ایک بیانیہ بنانا تھا تو ایک بات جو ہے وہ پاپولر ہو گئی. ایک فون کال کو ٹیپ کیا گیا اور اس فون کال کے بیسس پہ پورے بیانیہ بنایا گیا. یہ نہیں پوچھا گیا کہ جو ہے وہ فون کال ٹیپ کرنا لیگل ہے یا انلیگل ہے یا سامنے ثبوت کیا ہے. اس کے باوجود یہ کہا گیا, چاہے وہ اس وقت ہو جب میں اس صوبے کے حق کے لیے خط لکھ رہا تھا, میں نے 3 باتیں اس میں لکھی کہ صوبے کو NHP نہیں مل رہا, صوبے کو قبائلی اضلاع کے فنڈز نہیں مل رہے, صوبے کو جو سیلاب کے فنڈ شہباز شریف نے اس وقت اعلان کیے تھے وہ نہیں مل رہے. تو جو معاہدہ ہے اس کے تحت ہم کیسے وہ سرپلس چھوڑیں جب ہمیں وہ پیسے نہیں آ رہے. یہ سارا کچھ اس معاہدے کے تحت لکھ کے فائنانس منسٹر کو بھیجا. آج تک چونکہ اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا, آج تک یہ تینوں ایشوز جو ہیں وہ لائیو ہیں. اور خصوصی طور پہ جو قبائلی اضلاع میں حالات ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جو 50, 60, 70 ارب روپے ہر سال کے بنتے تھے, میں کوئی ایڈیشنل پیکج کی بھی بات نہیں کر رہا, میں بات ان فنڈز کی کر رہا ہوں جو وفاق کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی. اگر وہ ملتے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج قبائلی اضلاع میں سیکیورٹی کے حالات ایسے ہوتے جیسے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بھی ثابت کرتا ہے, یا آج جب یہ حکومت عمر ایوب خان پہ الزام لگاتی ہے یا پی ٹی آئی میں رؤوف حسن پہ یا کسی اور پہ الزام لگاتی ہے کہ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ معاہدے کے تحت نہیں ہو رہی. بھئی اگر معاہدہ حکومت نہیں فلفل کر رہی تو اس کا الزام کسی اور پہ آپ کیوں لگاتے ہیں؟ اگر اس وقت بھی معاہدہ اس وقت کی حکومت نہیں فلفل کر رہی تو خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی یہ آواز اٹھانا خیبر پختونخوا کے فائنانس منسٹر کی رسپانسبلٹی کی ڈیوٹی نہیں ہے؟ تو وہی سلسلہ جو ہے وہ اس وقت ہوا جو اس سٹوری میں ہوا, جس میں ابھی نیو ٹی وی نے اپالوجی پیش کی ہے کہ بڑی آسانی سے یہ کہا گیا کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ یہ بیانیہ دے کہ پی ٹی آئی کی غلطی ہوگی کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جائے. پی ٹی آئی کی غلطی ہوگی اگر آئی ایم ایف کو یہ ثبوت ملے کہ ہم جو ہیں وہ معاہدے کی آئی ایم ایف کی معاہدے میں کوئی شک ہے جس پہ ہم پورا نہیں اتر رہے. جھوٹ آپ بولتے ہیں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیٹیوز آتے ہیں اور آئی ایم ایف کا ایک جونیئر ریپرزینٹیٹیو چیف جسٹس آف پاکستان سے میٹنگ کرتا ہے. کبھی یہ آپ نے سنا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے ہوا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اعتماد آپ لوگوں نے پاکستان کا پوری دنیا میں تباہ و برباد کر دیا اور اس لیے یہ حالات ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں الٹیمیٹلی یہ سارے حالات اس بات سے جڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے نظام پہ دنیا میں کسی کو بھی کانفیڈنس نہیں, اور اس لیے نہ صرف یہ ساری آپ سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے, اسی لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نظام اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جو آپ کو آئی ایم ایف یا جو بھی ادارہ کہے وہ صحیح ہو وہ غلط ہو, آپ کو وہ ماننا پڑے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیے کہ باتیں ہو رہی ہے کہ آپ کابینہ میں آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ فی الحال ایک ہی چیز ضروری ہے, وہ ہے ہمارا بڑا مشن, اور وہ بڑا مشن ہے عمران خان کی رہائی. تھینک یو. Sir,